محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب کسی کے بچے کو کوئی تکلیف یا بیماری پہنچتی ہے تو اللہ پاک اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صبر کرو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر ادا کرو، اور رلاتا بھی ہے تاکہ تم صاف دل رہو، اور چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی، کبھی یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے اور کبھی دلی سکون و روحانی سکون سے ملتی ہے۔ کبھی یہ ایک ایسے دوسرے کے ساتھ ہنسنے کھیلنے سے، تو کبھی پیار محبت کرنے سے ملتی ہے۔ پیارے دوستو، بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی بیماریاں ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ بنا چینی کے نیمبو کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب اگر بوند بوند کر کے آئے تو یہ مثانوں کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو تو مشری کے استعمال سے پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے جوڑ اور کمر مضبوط ہوتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ پیارے دوستو، نیک انسان کی 5 نشانیاں ہیں۔ نماز وقت پر ادا کرنا، ہر نیکی کے کام میں جلدی کرنا، نیک ہونے کے باوجود خود کو گنہگار سمجھنا، اپنی نیکیوں کو چھپانا اور دوسروں کی نیکیوں کو اجاگر کرنا، ہر وقت اچھی سوچ رکھنا اور راستہ چھوڑ کر بیٹھنا یا کھڑا ہونا۔ پیارے عزیزو، منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر گھمنڈ میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلا خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ زیادہ نمک اور زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کو پسینے میں اضافہ ہوتا ہے۔ دہی زیادہ کھایا کرو، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، عجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ جن لوگوں کا بار بار دل خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہیں، وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے سے بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں کیل نکالنے پر سراغ باقی رہتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے برتن دھونے سے کمر درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر کام کرتے وقت کمر میں درد رہتا ہے اور کام نہ ہو پاتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں سابودانہ بنا کر کھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ چاہیں بوڑھے ہوں تو ہو جائیں مگر طاقت کم نہ ہو تو ہمیشہ مٹی کے برتن استعمال کریں۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد ہونے لگتا ہے۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ذلیل انسان کی 5 نشانیاں ہیں: جو ہر وقت ناشکری کرتا رہے، جس سے لوگوں کو بات کرنے میں ڈر لگتا ہو، جو بات سنتے ہی جھگڑنا شروع کر دے، جو ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تصدیق کے آگے بتائے، جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے خود کو غریب کہے۔ پیارے دوستو، تازہ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر سانس کی تکلیف سے بچے رہنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو۔ پیارے دوستو، ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ ہمیشہ کم کھایا کریں، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ پیٹھے کا مربع دماغ کو اور دل کو طاقت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ بدہضمی ہو جانے کی صورت میں دودھ مت پیا کریں، ورنہ الٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بے وفا انسان کی 5 نشانیاں ہیں: مشکل وقت میں طعنے دینا، ہر بات میں جھوٹ ثابت کرنا، بات سنتے وقت دھیان نہ دینا اور اپنی ہی سناتے رہنا، بات بات پر ناراض ہو جانا اور مناتے وقت دیر سے راضی ہونا، مطلب کے وقت آ جانا اور مجبوری کے وقت غائب ہو جانا۔ پیارے دوستو، تھوڑی دیر کی دوستی میں ہمیشہ خلوص اور پیار ملتا ہے۔ انسان کا اصلی روپ کچھ عرصے کے بعد ہی سامنے آتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ خالی پیٹ کھانے سے
دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھ جاتے ہیں اور وہ انہیں کٹواتے نہیں ہیں تو وہ ہمیشہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سوتے وقت تمام لائٹس بند کر دیا کریں، اس سے بدن اور دماغ محفوظ رہتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو جان لو کہ یہ مثانہ اور معدے میں گرمی ہونے کی پکی نشانی ہے۔ شریف انسان کی 5 نشانیاں ہیں۔ کسی کے راز کو راز میں رکھنا، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، راستے پر چلتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکائے رکھنا، کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے لوگوں میں بگاڑ ہو، ہر وقت خاموش رہنا اور اپنی عزت بچانے کے خیال میں رہنا۔ پیارے عزیزو، جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو والدین کو اپنے گھر کی دیواریں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنا بدن پر الرجی پیدا کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ اپنی عمر میں اضافہ کرنا ہے تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ نہار منہ یعنی صبح خالی پیٹ کھجور کھانے سے معدہ ساری زندگی فٹ رہتا ہے۔ اگر آواز خوبصورت اور سریلی بنانی ہے تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ سوتے وقت گنگنے پانی کا گھونٹ بھر لو، نیند جلدی آئے گی۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ بلا وجہ زیادہ پانی پینا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھائیں، اس کے علاوہ انگور اور سیب بھی کھائیں۔ پیارے دوستو، بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ زیادہ سونے والے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بزدل انسان کی 5 نشانیاں ہیں: امانت میں خیانت کرنا، گناہ یا غلطیوں پر دلیر ہو جانا، بات کرنے کا ارادہ کرنا مگر بات نہ کرنا، حق کا ساتھ نہ دینا اور حق کے خلاف باتیں بنانا، اپنی عزت بچانے کے ڈر سے دوسروں کی عزت خراب کر دینا۔ کسی بھی مشکل میں کسی بزدل انسان سے کوئی مشورہ مت لیا کریں کیونکہ وہ تمہارے اندر کی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ پیارے دوستو، گنے کا رس خوب استعمال کریں، یہ بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے اور ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو اور سینے پر جلن رہتی ہو، وہ لوگ پیاز کاٹ کر اس پر نیمبو نچوڑ کر کھانے کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ پیارے عزیزو، حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو تاروں کے درمیان تو ضرور پہنچ جائیں گے۔ رات کو ہمیشہ کم کھایا کریں کیونکہ رات کو زیادہ کھا لینے سے نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اگر بدن کو طاقت سے بھرپور کرنا ہے تو جب بھی گوشت کھاؤ، جوان جانور کا کھاؤ۔ شہد کا روزانہ استعمال کرو، میٹھے پھل کھاؤ، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ پیارے عزیزو، نیم کے پتوں کو تلووں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جن کا معدہ ہمیشہ خراب رہتا ہے، ایسے لوگ انگور زیادہ استعمال کیا کریں، معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ جو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غمزدہ ہو جاتا ہے اور پریشان رہتا ہے اور مصیبتوں کو سوچ کر اپنے آپ کو غم میں ڈھکیل دیتا ہے، وہ انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جن کو بخار زیادہ ہو جاتا ہو وہ بکری کا دودھ استعمال کیا کریں۔ اگر کسی کو دل کی بیماری ہے تو وہ ناشتے میں پیاز کا استعمال کرے۔ مچھلی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور بالوں کی ہر طرح کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ سیب کو صبح کے وقت کھانا بہتر ہے، رات کو سیب کھانے سے بچنا چاہیے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سیب کھانا انتہائی مفید ہے اور رات کو زیادہ کھانا کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ زیادہ بات کرنے کی عادت یا تو عورت میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ پیارے دوستو،
ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی آواز گھر سے باہر جائے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ جو لوگ کھانے کے بعد گڑ کھایا کرتے ہیں ان کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ بدن میں اگر خون بڑھانا چاہتے ہو تو انار کا جوس پی لیا کرو۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی وہ لوگ دودھ میں شہد ملا کر پی لیا کریں، اللہ نے چاہا تو دل کی مراد پوری ہوگی۔ اگر کوئی 40 سالہ عورت بھی جوان رہنا چاہتی ہے تو وہ ٹھنڈی چیزیں کم سے کم استعمال کرے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو، اسی میں ہی آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ انسان کے لیے سب سے فائدہ مند چیز صحت ہے اور سب سے فائدہ مند کھانا سبزی ہے۔ رات کو آنکھوں پر سفید رنگ کا کپڑا ڈھک کر سو جاؤ، اللہ کے فضل سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ شوگر سے بچنے کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ اگر شوگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں، آپ کی شوگر اور جسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نظر اگر خراب ہونے لگے تو صبح سویرے ہرے بھرے پودوں کو غور سے دیکھا کرو اور شبنم پر ننگے پیر چلا کرو اور اس کو آنکھوں پر بھی لگایا کرو، انشاءاللہ نظر تیز ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ غریبی 6 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ پیارے دوستو، انسان کو اہمیت دیا کریں، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ اللہ پاک آپ کے تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔